یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع بارامولہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے یدی پورہ پٹن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک میجر روہت مشرا ہلاک اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا تھا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے پٹن میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ضلع شوپیاں کے علاقے ٹکرو میں ایک حادثے میں ایک بھارتی پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا، جبکہ سانبا میں رام گڑھ کے مقام پر ایک حادثے میں 10 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے، جن میں 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنی فورسز کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مہلک پیلٹ گنز کے استعمال سے روکے۔ ہیومن رائٹس واچ نے نیو یارک سے جاری بیان میں کہا کہ رواں سال 29 اگست کو سری نگر میں محرم کے جلوس میں بھارتی فورسز نے پیلٹ گنز اور آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، جس سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جنوبی ایشیا کی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز جموں کشمیر میں پیلٹ گنز کا مسلسل استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے مظاہرین اور راہگیر شدید زخمی ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی حکام کو یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ مظاہرین بلکہ پرتشدد مظاہرین پر بھی اس مہلک ہتھیار کا استعمال بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے 9 نمائندوں نے ایک خط کے ذریعے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں کے واقعات اور اجتماعی گمنام قبروں کی تحقیقات کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ اقوام متحدہ نے پھر ایک بار بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جبری گمشدگیوں اور نامعلوم اجتماعی قبروں کے معاملات کی تحقیقات کرے۔ اقوام متحدہ کے 9 خصوصی نمائندوں نے رواں ہفتے بھارتی حکومت کے نام ایک خط میں اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کمیشن کی تحلیل کے فیصلے پر بھی نظر ثانی کرے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندگان نے بھارت کے نام اپنے خطوط میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر تشویش، انخلاف ورزیوں کی تحقیقات اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اہل کشمیر کے قتل عام کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کرائی جا چکی ہے، لیکن نہ دنیا خواب خرگوش سے بیدار اور نہ ہی بھارت کا اہل کشمیر کے خلاف دست ستم رکنے کا نام لیتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی سفاق اور دہشت گرد افواج نے اس قدر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کے ذکر سے ہی انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 8 سے 10,000 افراد گرفتاری کے بعد لاپتہ، جبکہ ہزاروں افراد کو نامعلوم قبروں میں اجتماعی طور پر دفن کیا جا چکا ہے۔ ان مظالم نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایسے المیوں کو جنم دیا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ ریاستی انسانی حقوق کمیشن کی بحالی کا مطالبہ اپنی جگہ درست، لیکن یہ کمیشن مقبوضہ جموں و کشمیر میں ٹوتھ لیس یعنی دانتوں کے بغیر کے نام سے مشہور ہے، جس کے پاس ایک معمولی بھارتی فوجی کو بھی سزا دینا تو درکنار بلانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو خطوط کھیلنا اب بند کرنا چاہیے۔ کیا یہ ادارے اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہوں گے جب مودی، اس کی بی جے پی اور RSS کے گنڈے کشمیری مسلمانوں کا صفایا کریں گے؟ اب بھارتی دہشت گردی کے خلاف لگام کسنے کا وقت ہے۔